بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں پچھلے پارٹ میں آپ نے جانا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کیسے آئے اور اجمیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ آج کی اس پارٹ میں ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید جانیں گے۔ دوستوں، اجمیر شہر سے باہر ایک بڑا ہی لمبا چوڑا میدان تھا۔ اس میدان میں ایک پیڑ لگا ہوا تھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ دراصل یہ میدان راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک آرام فرماتے رہے۔ اچانک اونٹ والوں کی نظر ایک ایسے درویش پر پڑی جو اپنے ظاہری حلیے کے اعتبار سے تمام جوگیوں اور سادھوؤں سے الگ نظر آ رہا تھا۔ اونٹ والے تیزی سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئے اور انتہائی کڑوے لہجے میں کہنے لگے، اے شخص، تو کون ہے اور یہاں کس لیے آیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ والوں کی تلخ کلامی کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس پیڑ کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہر گیا ہوں۔ اونٹ والوں کے دلوں پر آپ کے میٹھے کلام کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کہنے لگے، یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں کوئی دوسرا آرام نہیں کر سکتا۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، یہ تو بہت بڑا میدان ہے، راجہ کے اونٹ تو اور بھی کہیں بیٹھ جائیں گے نا، میں اگر یہاں بیٹھ گیا ہوں تو اس سے تمہیں کیا نقصان ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں بڑی مٹھاس تھی، مگر اونٹ والوں پر اس کا بالکل بھی اثر نہ ہوا۔ وہ آپ سے بڑے ہی بے ادبی سے بات کرنے لگے۔ خواجہ صاحب نے اپنا مختصر ترین سامان اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئے، چلو یہ درویش تو یہاں سے اٹھ جاتا ہے، مگر اس کے بعد جو بھی یہاں آ کر بیٹھے گا پھر اسے کوئی اٹھا نہیں سکے گا۔ اونٹ والوں نے آپ کا خوب مذاق اڑایا، کہے لگائے، مگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر انا ساگر کی طرف چلے گئے۔ انا ساگر اجمیر کے نواح میں ایک بڑا ہی پرانا تالاب تھا جس میں اونچی نسل کے ہندو نہایا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب کی تحریک کی کامیابی کے بعد یہ تالاب مسلمانوں کے استعمال میں آنے لگا۔ انا ساگر خواجہ صاحب کے مزار سے 4-5 میل کے فاصلے پر آج بھی واقع ہے۔ عرس مبارک کے دنوں میں اس پختہ تالاب کے کنارے ہزاروں مسلمان وضو کرنے کے لیے آتے ہیں، بڑے ہی شوق سے کچھ لوگ یہاں نہاتے بھی ہیں۔ خیر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد شام کو پرتھوی راج چوہان کے اونٹ گھاس چرتے ہوئے میدان میں داخل ہو گئے اور رات گزارنے کے لیے زمین پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو معمول کے مطابق اونٹ والے آئے اور جب انہوں نے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی تو اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اونٹ والوں نے دوبارہ کوشش کی مگر ناکام رہے۔ پھر وہ بے گناہ جانوروں پر کوڑے مارنے لگے، یہاں تک کہ بعض اونٹ لہو لہان ہو گئے، لیکن زمین سے اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ بے زبان اونٹوں کو مارنے پیٹنے کے بعد اونٹ والوں کو مسلمان درویش کے وہ الفاظ یاد آئے جس میں اس فقیر نے کہا تھا کہ چلو میں تو یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو بھی یہاں بیٹھے گا اسے کوئی اٹھا نہیں سکے گا۔ اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس فقیر کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اس احساس کے ساتھ تو اونٹ والوں کے ہوش ہی اڑ گئے۔ پھر ان لوگوں نے بھلائی اسی میں سمجھی کہ سمراٹ پرتھوی راج چوہان کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا جائے۔ جب اونٹ والوں نے دہلی اور اجمیر کے حاکم کو یہ واقعہ سنایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے خدمتگاروں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یقیناً تم لوگوں نے اس فقیر کی بے ادبی کی ہوگی، ورنہ یہ سادھو سنت تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ جاؤ اس فقیر کو ڈھونڈ کر لاؤ، ابھی یہ اونٹ اسی کی دعا سے اٹھیں گے جس کی بد دعا سے زمین نے انہیں پکڑ رکھا ہے۔ جیسے بھی ہو جا کر اس سادھو سے معافی مانگو۔ پرتھوی راج چوہان کا حکم سنتے ہی اونٹ والے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ڈھونڈتے ہوئے کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آپ انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اونٹ والوں نے قریب جا کر ہاتھ باندھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، اچھا جاؤ، زمین تمہارے اونٹوں کو چھوڑ دے گی۔ بالآخر اونٹ والے اپنی مذہبی رسم کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں چھو کر واپس آ گئے۔ ان کے اونٹ میدان میں ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ یہ سرزمین اجمیر پر خواجہ صاحب کی دوسری کرامت تھی۔ جب چرواہے نے اپنے ہم مذہبی لوگوں کے سامنے اس واقعے کو دہرایا تو مقامی باشندوں میں سنسنی پھیل گئی۔
اس وقت سارا ہندوستان بت پرستی اور جادوگری کے دام میں اسیر تھا۔ بیشتر لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جادوگر ہی سمجھا تھا۔ بالآخر وہ کہنے لگے، آؤ چل کر اس جادوگر کے جادوگری کو دیکھتے ہیں۔ اجمیر کے رہنے والے قطار در قطار خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگ گئے، مگر وہاں نہ کوئی جادوگر تھا اور نہ ہی کوئی شعبدہ بازی، بلکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر تو ہر وقت ایک مسکراہٹ رہا کرتی تھی، جس نے آگ میں بھی پھول کھلا دیے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب حسن تھا، جسے دیکھ کر پتھروں کے دل پانی ہو جایا کرتے تھے۔ اس بھیڑ میں وہ راجپوت بھی تھے جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے آئے تھے اور بالآخر مسلمان ہو گئے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے باپ داداؤں کے دھرم کو چھوڑ دیا اور مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ صدیوں کے بت پرست چند لمحوں میں ہی ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے۔ اگرچہ اس وقت ایمان لانے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کفر کی پتھریلی دیواریں چٹکنے لگی تھیں اور ان میں ہلکا سا شگاف نظر آنے لگا تھا۔ پتھر کے پجاریوں کے لیے یہ بڑی لرزہ خیز خبر تھی۔ ہندوؤں کے لاکھوں معبود مل کر بھی ایک اندیکھے خدا کے پوجنے والے کو نہ روک سکے۔ دوسرے راجپوتوں کے چہروں پر نفرتوں کی سرخی ابھر آئی۔ برہمن غضبناک ہو گئے اور دیوتاؤں کے نام لیوا پیچو تاب کھانے لگے۔ ہر طرف ایک حشر برپا تھا۔ ہندو دھرم کے رکھوالے مندروں میں جمع ہوئے اور نیا مذہب قبول کرنے والوں کو طلب کیا گیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آخر تمہیں اس اجنبی کے پیغام میں کیا کشش محسوس ہوئی؟ کیا تم نے اس کے خدا کو دیکھا ہے؟ یہ برہما، یہ وشنو، یہ شنکر، یہ رام، تمہیں کوئی بھی نہ روک سکا۔ کیا تمہارے باپ دادا پاگل تھے؟ مسلمان ہونے والے راجپوتوں نے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے دل نے گواہی دی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، بس ہم اپنے دل سے مجبور ہو گئے ہیں۔ پجاریوں نے ان سے مزید بحث نہیں کی، بلکہ وہی کیا جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا تھا۔ مسلمان ہونے والے راجپوتوں کو پیشکش کی گئی کہ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ان پر سونے اور چاندی کی بارش کر دی جائے گی، لیکن مسلمان ہونے والے راجپوتوں نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اگر وہ اپنے مذہب میں پھر سے داخل نہیں ہوئے تو زندگی کی ساری رعایتیں چھین لی جائیں گی اور ان پر راجستھان کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ مگر باقی راجپوت ان دھمکیوں سے بھی متاثر نہ ہوئے اور بالآخر انہیں برادری سے نکال دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے راجہ پرتھوی راج چوہان کو یہ رائے بھی دی کہ ان باغیوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے خطرے سے نجات حاصل کر لی جائے، لیکن راجہ پرتھوی راج بڑا ہی عقل مند شخص تھا۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس علاقے میں تمام راجپوت کسی نہ کسی عنوان سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اگر ان راجپوتوں کو قتل کر دیا جاتا تو اس سے دوسرے راجپوت بھی باغی ہو سکتے تھے، لہٰذا پرتھوی راج چوہان نے باغیوں کے قتل سے گریز کیا، لیکن ان مسلمان ہونے والے راجپوتوں پر معاشی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ وہی راجپوت جو کل تک ہندوستان کی شان ہوا کرتے تھے، آج وہ اپنوں کے لیے ہی اجنبی ہو کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ پڑے تھے۔ جب کبھی انہیں اپنے گھروں کی آزاد ماحول کی یاد آتی تو وہ بے قرار ہو جاتے تھے۔ خواجہ صاحب ان کی یہ حالت دیکھ کر فرماتے، تم لوگوں کی یہ بے چینی کچھ لمحوں کے لیے ہے۔ جو اللہ کی راہ میں گھر سے بے گھر ہوئے یا ستائے گئے وہ ان قریب عظیم الشان فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ ذلت اور رسوائی تمہارے دشمنوں کا مقدر بن جائے گی۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، آسمان کا فیصلہ زمین پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اثر انگیز تقریر سن کر راجپوتوں کے بے قرار دل ٹھہر جاتے اور وہ خدائے وحدہ لا شریک کا نام لے کر ایک ایسی لذت کا احساس کرنے لگتے جس سے وہ کل تک بالکل انجان تھے۔ پرتھوی راج چوہان اور دیگر امرائے سلطنت کی سخت احکام کی بنیاد پر مسلمان ہو جانے والے راجپوتوں کے لیے معاشی زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا۔ حکومت کے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ راجپوتوں کے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کرنے کے بعد ان لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ جسموں پر پابندیاں لگی تو دل پہلے سے زیادہ آزاد ہو گئے، زبانوں پر مہریں لگائی گئی تو ذہن کچھ زیادہ ہی سرکش ہو گئے۔ جاسوسوں نے پرتھوی راج کو خبر دی کہ مسلمان ہونے والے راجپوت نیا مذہب قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ پرتھوی راج چوہان نے دوسرا حکم جاری کرتے ہوئے کہا، پابندیاں اور زیادہ سخت کر دی جائیں۔
اس دوران خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چند خادم ملتان اور لاہور چھوڑ کر اجمیر چلے گئے۔ اب خدا کے ماننے والوں کی تبلیغ نے نیا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ پرتھوی راج کے حکم پر اس کے وزیر نے ایک نئی منصوبہ سازی کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم اپنے پیر و مرشد کے لیے انا ساگر سے پانی لینے گیا تو وہاں کچھ سپاہیوں کو پایا۔ خواجہ صاحب کے خدمتگار نے ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تالاب سے پانی بھرنا چاہا، لیکن پرتھوی راج کے سپاہیوں نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ اب تم اچھوت لوگ اس تالاب کو اپنے گندے ہاتھوں سے ناپاک نہیں کر سکتے، اگر پانی چاہتے ہو تو کوئی اور جگہ تلاش کرو۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے بڑے ہی میٹھے لہجے میں کہا، پانی تو جانوروں پر بھی بند نہیں کیا جاتا، ہم تو پھر بے انسان ہیں۔ پرتھوی راج چوہان کے سپاہیوں نے نہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، ہاں ہم لوگ جانوروں پر پانی بند نہیں کرتے، مگر تم لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادموں نے راجپوت سپاہیوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ طاقت اور اکثریت کے نشے سے سرشار تھے، اس لیے انسانیت اور تہذیب کی زبان سے نکلنے والا کوئی بھی لفظ ان کے دماغوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ خادم مجبوراً واپس چلا گیا اور اپنے پیر و مرشد سے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کی گفتگو غور سے سنی اور کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اپنے شیخ کی خاموشی پر بڑی حیران تھی۔ ان کو اس بات سے بڑی تکلیف پہنچی تھی کہ پرتھوی راج چوہان ان حرکتوں پر اتر آیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے پیر و مرشد وضو کے پانی سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ بیچارے مسلمان ہونے والے راجپوت چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ خواجہ صاحب نے اپنے عقیدت مندوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور پھر اس خادم کو جو کچھ دیر پہلے پانی لینے جا چکا تھا اپنے استعمال کا برتن دیتے ہوئے کہا، راجا کے سپاہیوں سے کہنا کہ آج اس مختصر سے برتن میں پانی بھر لینے دیں، اس کے بعد ہم کوئی دوسرا انتظام کر لیں گے۔ خادم حکم پاتے ہی دوبارہ انا ساگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راجپوت سپاہیوں نے جب اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگے۔ خادم نے قریب پہنچ کر کہا، آج کے لیے ہمیں پانی بھر لینے دو۔ ایک سپاہی نے بڑی حقارت سے کہا، جا، آج تو تجھے ہم نے پانی کے چند قطرے بخش دیے، مگر کل ادھر کا رخ نہ کرنا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم بڑے سکون سے تالاب کے کنارے پہنچا اور اس نے اپنے پیر و مرشد کے استعمال کا برتن پانی سے بھر لیا۔ چند لمحوں کی بات تھی کہ راجپوت سپاہیوں کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم پر بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پورے انا ساگر تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے برتن میں سمٹ آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس پانی پر طاقت کے ذریعے پابندیاں لگائی جا رہی تھی اس کی حقیقت ظاہر ہو چکی تھی۔ راجپوت سپاہی کی حالت خراب ہو رہی تھی اور وہ بڑی حیرانی سے اس تالاب کو دیکھ رہے تھے جس سے کل تک پورا علاقہ سیراب ہو رہا تھا اور اب اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ راجپوتوں کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی جادوگری ہے۔ اگرچہ راجستھان کی پوری سرزمین جادوگروں سے بھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ہندو جادوگروں کے بقول مسلمان فقیر کا جادو ان سب پر بھاری تھا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر پرتھوی راج کے سپاہیوں پر اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم بھی لرزتے قدموں سے واپس آیا اور کانپتے ہوئے لہجے میں تمام واقعہ سنانے لگا۔ آج اسے پہلی بار اپنے پیر و مرشد کی روحانی قوت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ پورے اجمیر میں ہنگامہ برپا تھا۔ جس نے بھی انا ساگر کے سوکھ جانے کی خبر سنی تھی حیران رہ گیا تھا۔ کوئی بھی اس حیرت انگیز واقعے پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب شہر کے باشندے تالاب کے کنارے جمع ہوئے تو انہیں اس بات پر یقین کرنا پڑا کہ صدیوں پرانا وہ تالاب آج پانی سے بالکل خالی ہو چکا ہے۔ راجپوت سپاہیوں نے پانی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کوزے میں سمٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پرتھوی راج کے سامنے کھڑے تھے اور گریہ وزاری کے انداز میں اپنے حکمران سے کہہ رہے تھے، سمراٹ، ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے، لیکن ہمارا یقین کیجیے ہمارے ارادوں کا کوئی دخل نہیں تھا اس پہ۔